سب سے پہلے خالق و مالک و رازق و ستر العیوب وہ ہر چیز کا عطا کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے سرشار کیا اور اس نعمت کا ہم سانس کی ہر ایک سانس کے ساتھ بھی اگر حق کے شکر ادا کرنے کی کوشش کریں کہ محمد وآل محمد کی جو اس نے نعمت ہمیں عطا کی ہے تو حق کے شکر نہیں ادا کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے محمد وآل محمد کو خلق کیا، اور جب اللہ نے چاہا کہ اس کو پہچانا جائے جبکہ وہ محتاج نہیں تھا، وہ چاہتا تو خلق کرتا اور دلوں میں معرفت ڈال دیتا، لیکن انہوں نے کہا پھر تم میری محبوب ہستیوں سے کیسے تم لوگ محبت کرتے اور تم کیسے حق پہ اور باطل پہ پہچانے جاتے۔ یقیناً آج انہی حجت خداؤں میں سے اللہ کی ایک حجت امام سامن، امام زامن آہو، امام شمس شموس، عالم آل محمد، باب الحوائج حضرت علی رضا ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ آپ تمام کی خدمت میں خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج کے اس امام جو اس دنیا میں تشریف لے کے آئے اس کے صدقے میں ہم سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یہ وہ امام ہے جس کے در پہ شفا ہی شفا ہے۔ جب دنیا سے لوگ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے ہسپتال سے نا امید ہو کے نکل جاتا ہے تو پھر اگر کوئی اس کو طبیب نظر آتا ہے تو وہ باب الحوائج جناب امام علی رضا کا در ہے، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور مولا اس کی جو ہے اس مرض سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ شفا عام و خاص سب کے لیے ہے۔ کتنوں نے دیکھا وہ آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا ہوا ہے کہ ایک غیر مسلم جرمنی کا ایک سیاح مولا کے در پہ ایسی سیاحت کی غرض سے آیا کہ جب گائیڈ نے انہیں کہا کہ یہ کیا ہے، کہا یہ فولاد جنگلہ یہ فولاد شفا ہے اور یہاں پہ جو اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے مولا اسے شفا دیتے ہیں، تو کہا کیا یہ صرف مسلمانوں یا شیعوں کو شفا دیتے ہیں؟ کہا نہیں، ان کا دائرہ بہت وسیع ہے، لوگ انہیں مانے نہ مانے لیکن اللہ کی یہ حجت ہے، یہ تمام کے امام ہیں اور سب کو شفا دیتے ہیں، کریم کے کریم یہ نمائندے ہیں۔ کہا اچھا میں دعا مانگوں میری بھی قبول ہوگی؟ کہا تو مانگ لے۔ تو اس جنگلے کے ساتھ اس نے کچھ دیر اپنا وقت صرف کیا، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہاں دعا کر کے آنکھوں سے آنسو تھے واپس چلا گیا۔ اپنے ہوٹل میں جیسے ہی گیا وہاں جا کے اس نے اب کہا کہ اتنے دن ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، بیگم کو فون کر لوں۔ اب جیسے ہی اس نے اپنے وطن میں اپنی زوجہ کو فون کیا تو تڑپتی ہوئی اس کی آواز تھی کہ تو کہاں تھا، اتنے دن ہو گئے تو نے فون نہیں کیا، رابطہ نہیں کیا۔ کہا کہ میں ایران کے اندر ہوں اور یہاں پہ میرے پاس فون نہیں تھا۔ کہا کہ پھر کہا ہوا کیا، تو پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشانی کیا تھی؟ کہا کہ وہ آج صبح دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، ایک نورانی شخصیت تھی اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہتی میں اتنی مرغوب ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، میں نے پوچھ لیا کون ہوں؟ کہا میں طبیب ہوں۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا تیرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا اس نے کہا تیرے شوہر نے بھیجا ہے؟ تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ اب اس نے پوچھا نہیں ہمارا بیٹا کہاں پہ ہے، وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اس کو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تیرا جو نیچے والا دھڑکن
کام نہیں کرتا تھا، اب تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جیسے حکم دیا ویسے ہی وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، رونے لگ گیا۔ کہا میرے بیٹے کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، باب الحواج امام رضا کے در پہ دعا کی ہے، مولا نے میرے بیٹے کو شفا دی ہے۔ یا عزیزان گرامی، سارا خاندان شیعہ ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مولا ہیں جن کو رضا کا لقب اللہ نے بھی دیا اور مخلوق نے بھی دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہا کہ اس وجہ سے میرے بابا کو رضا کہا جاتا ہے کہ میرے بابا عرش پر اللہ کی رضا تھے، فرش پہ رسول اللہ کی رضا تھے۔ مولا کہ اتنے القاب ہیں، اتنے القاب۔ ضامن آہو کہ وہ جنہوں نے ایک بے زبان کی ضمانت دی، جب شکاری نے شکار کر لیا تو امام کا سامنا ہوا، اس بے زبان جانور نے امام کی طرف دیکھا اور التجا کی، مولا میرے بچہ جو ہے وہ بھوکا ہے، بھوک سے مر جائے گا، اس سے مہلت لے دو کہ میں تھوڑی سی دیر میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ اب جیسے مولا نے کہا اسے چھوڑ دے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ یہ واپس آ جائے گی، تو اس نے کہا شکاری نے کہ اگر آپ کہتے چھوڑ دو تب تو بات تھی، یہ جو آپ نے کہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں واپس آئے، کبھی جانور بھی گیا واپس آتا ہے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں۔ کہا چھوڑ تو میں دیتا ہوں، اگر نہ آئی کہا میری گردن، میرا خون تیرے پہ حلال۔ وقت مقررہ پہ دھول اٹھی اور وہ ہرن واپس آئی، مولا کے قدموں میں سر رکھ کے معافی طلب کی، نہیں پہچانتا تھا اب پہچان گیا، نام بنا ضامن آہو۔ اور جب مولانا کو ولی عہدی دی گئی اور امام علیہ السلام کا سکہ جو ہے وہ رائج ہوا، تو اس وقت لوگوں نے وہ امام کا نام کندہ ہوا سکہ جو ہے وہ اتنا بازار سے اٹھایا کہ بازار کے اندر اس کی کمی ہو گئی، بلکہ ناپید ہو گیا۔ کہاں گیا؟ تو عزیزان گرامی محبین اہل بیت نے ایک ایک سکے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کہا صرف لیا اس لیے ہے کہ امام کے نام کا ہے اور امام کی نسبت ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے یہ امان بن گیا۔ تب سے لے کے آج تک ہم اسی نسبت کے اس امام ضامن کو اپنے بازوؤں پہ باندھتے ہیں کہ ہم مولا امام رضا کی ضامنی میں ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام کا مشہور لقب انیس النفوس ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص سچے دل سے مشہد مقدس کی طرف رخ کر لے، وہاں جانا ضروری نہیں ہے، صرف رخ کر لے، امام رضا علیہ السلام کو پکار کے امام سے توسل کرے اور امام کا اللہ کو واسطہ دے۔ امام دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، اس وجہ سے امام کا لقب انیس النفوس ہے، دلوں کی مدد کرنے والا۔ عزیزان گرامی، مولا کی عظمت، مولا کی جلالت، مولا کی ہیبت انسان دیکھ کے رنگ دنگ رہ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب خراسان کے اندر جو اس وقت مرو تھا، جب وہاں پہ کہہ سالی آئی اور امام علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ وہ مولا کہہ سالی آ گئی ہے اور آپ دعا کریں کہ ہاں جی اب تو پہلے فصلیں ختم ہوئی، پھر جانور مرنے لگے، اب انسان مرنے پہ آ گئے ہیں، دعا کیجئے کہ پروردگار اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ تو کہا میں پھر ویسے دعا کروں گا جیسے میرے جد رسول اللہ نے دعا کی تھی۔ کہا عورتیں اپنے بچوں کو دور کر دیں،
3 दिन सब रोज़ा रखें, बाहर सहरा के अंदर जाएंगे, वहाँ पे नमाज इस्तिस्का पढ़ के दुआ करेंगे, परवरदिगार इंशाअल्लाह अपने रहमत का नज़ूल करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये अज़मत देखिएगा इमाम की कि हाँ इमाम नंगे पाँव आ रहे हैं और मोमिनीन मौला के साथ साथ उस मकाम पे मौला ने नमाज अदा की। और रिवायात बताती हैं कि अभी मौला के दुआ के बाद हाथ जमीन पे नहीं आए थे कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के ऊपर से बादल आ गए थे। लेकिन क्या बारिश हुई? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा परेशान ना हो, ये बारिश तुम्हारे लिए बादल नहीं लेके आए। मौला ने बताया ये इस इलाके के लिए नहीं है, ये फलाने इलाके के लिए। अल्लाह ने इसको हुक्म दिया फलाने इलाके में जाके बरसना। वही हुआ कि वो बादल चला गया और फिर से दोबारा से बादल आया। मौला ने कहा अभी भी ये आपके लिए नहीं, ये फलाने इलाके के लिए अल्लाह ने भेजा है। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, सातवां गया। जब आठवां आया ना, कहा जाओ अपने अपने घरों में चले जाओ। अभी जैसे ये लोग अपने अपने घरों के अंदर कदम रख रहे थे, इतनी बारिश हुई कि वहां पे तारीख में उससे पहले मरू में उतनी बारिश नहीं हुई थी। मौला ने ये ऐलान करके बता दिया कि आए लोगों याद रखो, हम जमीन पे भी हुज्जत हैं, हम आसमान पे भी हुज्जत है। जितना हमें जमीन का इल्म है इतना हमें आसमान का इल्म है। हम ये भी जानते हैं कौन सा बादल किधर के लिए है, कौन सा पानी किधर के लिए अल्लाह ने भेजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। और फिर वो मंजर जो ईद के लिए, जिसकी वजह से हाकिम वक्त के महल के जो बुनियादी इमाम ने हिला दी थी, वो वाकया हमारे सामने है कि ईद का रोज है। इसने कहा पहले हम पढ़ाते थे, चांदे काटते थे, आज भी इमाम से कहते हैं आप पढ़ा दे, चांदे काएंगे जी। लेकिन अजीब, अब जहां शम्मा होगी वहां तो परवाने होंगे। जैसे ही ऐलान हुआ कि नमाज ईद मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदा करवाएंगे, तो वहां पे जंबे गफीर इकट्ठा हो गया। अभी तक उसका एहसास नहीं हुआ था। पहले तो मौला ने इनकार किया, क्योंकि शर्त ये तय की थी कि मैं वली अहदी इस शर्त पे कबूल करूंगा कि मैं कारे हुकूमत में मुदाखलत नहीं करूंगा। लेकिन उसने कहा ये तो कारे हुकूमत है नहीं, इलाही इबादत है और आपका हक बनता है, आप इमाम वक्त हैं, आप इमामत करवाएं। इमाम को तो पता था, लेकिन इमाम राजी हो गए। और जैसे ही ईद का दिन आया, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बाकायदा पूरा सदारती प्रोटोकॉल तैयार, वो बगियां तैयार, फौजी तैयार, घोड़े तैयार, प्यादा तैयार। लेकिन क्या कैफियत है इमाम की, तो जैसे रसूल खुदा नंगे पांव ईद पे ईद की नमाज पढ़ने के लिए शहर से बाहर जाया करते थे, मौला ने भी उसी तरह अपने कदमों से जूते निकाले हुए थे और महल से बाहर निकले। जैसे ही तमाम प्रोटोकॉल ने देखा कि इमाम वक्त जो है वो प्यादा आ रहे हैं और नंगे पांव है, उन्होंने जल्दी से अपने घोड़ों से नीचे छलांगे लगाए। इतना वक्त नहीं था कि तस्मे खोलते, उन्होंने तस्मे काटे नंगे पांव इमाम के पीछे। और इमाम का क्या तरीका था, इमाम वहां पे तकबीरें बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम का कहना था, पीछे फौजियों ने कहना शुरू किया। अब जो वहां के दरो दीवार थे उधर से भी तकबीरों की आवाजें आना शुरू हुई, लेकिन अभी जो है महल नहीं कांपा है। महल कब
کانپا جب یہی لشکر مولا کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا مومنین کے اس ٹھاٹھے مارتے سمندر تک پہنچا، اور مولا کی اس لبیک پر، اس تکبیر پر سب نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ تو اب جب حاکم وقت کے کانوں پہ آوازیں آئیں اور پورا خراسان کانپنے لگا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں کہا تھا کہ نماز نہ پڑھا؟ زن گرامی امام کو واپس بلوا لیا گیا۔ زن گرامی امام رضا علیہ السلام محمد وآل محمد سارے ہی عالم ہیں، لیکن عالم آل محمد کا لقب خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس وقت کہا تھا کہ ابھی مولا اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ اللہ تجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ میرے اجداد نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ جو علم آل محمد کے لقب سے پہچانا جائے گا۔ مامون وہ لعین جو قاتل امام بھی ہے، اس نے یہ علم دوست تھا اور بہت زیادہ عالم تھا، اور روایات میں ہے کہ اگر اس وقت کی دنیا میں امام علی رضا علیہ السلام کے بعد کوئی عالم شخص اس وقت پایا جاتا تھا تو مردوں میں مامون و رشید تھا۔ علم اس حد تک تھا اس کا، جی زیرک تھا، امام سے مناظرے کروائے، کئی عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ملحدوں سے، ہندوؤں سے، کتنوں سے آپ کو میں دعوت فکر دوں گا کہ آپ ان کو ذرا مطالعہ کیجئے تاکہ کبھی ہم کسی کے سامنے اپنے امام کی فضیلت بیان کرنا چاہیں یا اپنے دین کی حقانیت اور صداقت بیان کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایسی معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم امام کی محبت اس کے دل میں منتقل کر کے اسے مومنیت کی دعوت دے سکے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کہ امام علیہ السلام سے کیا کہا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اگر ہوتا تو اللہ دکھائی دیتا، اللہ کیونکہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے میں نہیں مانتا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تجھے میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ توجہ ہے بھائی، اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا وجود ہے، وجود ہے تو اس کو دکھنا چاہیے۔ کہا ہاں سنائی دے رہی ہے۔ کہا سن تو رہے، دکھاؤ۔ کہا میں اسے کیسے دکھا سکتا ہوں؟ کہا جب تم اللہ کی اس مخلوق آواز کو نہیں دکھا سکتے تو اس خالق کی آواز کو کیسے دیکھ سکتا؟ حسین گرامی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے محمد والے محمد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالات و واقعات انشاءاللہ آج جشن ہے، جگہ جگہ پہ شرکت کیجئے گا، خود مطالعہ کیجئے گا، نہیں تو کم از کم گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ سے آج استفادہ کیجئے گا اور مولا کی عظمت کو پڑھیے گا بھی اور لوگوں تک بھی مولا کی عظمت کا پیغام پہنچائیے گا۔ حالات و واقعات عزیزان گرامی آپ کے سامنے ہے۔ ملک پاکستان اس وقت جو ہے اسی شر کا شکار ہے جس کے لیے ہم پہلے سے متوجہ بھی تھے اور کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا کہ ہماری باری اگلی ہے، ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے، ہمیں سوتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں جاگنا چاہیے، اور کیونکہ ہم سپر پاور ہیں اس وجہ سے اب یہ دشمنی یہ صرف اور صرف اسرائیل اور فلسطین والی نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ آج آپ نے دیکھا اور آپ نے ملاحظہ بھی کر لیا کہ ہاں ابھی جنگ وہاں پہ لڑی جا رہی ہے لیکن جنگ وہاں تک نہیں رہ گئی، اور آپ کے اوپر کل جتنے ڈرون حملے ہوئے ہر ایک کے اوپر میڈن اسرائیل بتا رہا تھا کہ اب ان کا ایکا ہو گیا ہے، اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے، اب ہمیں جاگ جانا چاہیے، ہمیں اپنا آپ جو ہے سنبھال لینا چاہیے کہ اب ہماری باری ہے۔ دیکھو وہاں پہ وہ ہمیں پکارتے تھے، ہم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ
دھرے رہ گئے اور آج وہ اسی حالت میں غزہ کی حالت اگر اٹھا کے دیکھ لیں کیسی کیفیت ہے تو یہاں پہ بھی وہی دشمن ہے، وہی مکار، بلکہ اس یہودیوں سے بھی زیادہ مکار یہ ہندو جو بن رہا ہے اور ہمیشہ تجارت کرتا ہے۔ اس نے اپنا ایک جہاز گوایا، بلکہ کہا گیا کہ 5 سے 6 اور رافیل جس کے اوپر انہوں نے سیاست کی اور جس پہ مزید سیاست کرنے کے لیے اس جنگ کو چھیڑا جا رہا ہے کہ آگے پھر صدارت اس کو ملے، تو اس نے اس سازش کو رچا ہے۔ ہمیں جاگنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے ان چیزوں پہ، اور ہمارے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ تم لوگ آمادہ رہو، اپنی اپنی قوت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی تم قوت استعمال کر سکتے ہو، بروئے کار لا سکتے ہو، اس کو محفوظ کر لو۔ کیوں جنگ کرنا ہمارے لیے جو ہے اس کی ابتدا کرنا سے منع کیا گیا ہے۔ دفاع وطن واجب ہے اور دفاع کرنا جو ہے ہمارا حق ہے۔ ہم دفاع کے لیے پہلے بھی ہم نے دفاع کیا ہے اور بھرپور دفاع کیا ہے۔ ابھی بھی ہمارے اندر وہی جوش و جذبہ ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ شوق شہادت یا وہ جس سے مومن جو ہے کبھی بھی نہیں ڈرتا ہے کہ مومن کے اندر یہ بات راسخ ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو جو موت میں سے جو بہترین موت ہے اس کا مستحق ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ سے کہا کہ ان کو مرتد تصور نہ کرو جو شہید ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں وہاں اللہ اور اللہ کے نزدیک اس کا رزق جاری ہے، اللہ سے وہ رزق پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے اوپر یہ وقت جو ہے انتہائی سخت وقت ہے۔ ابھی دشمن جو ہے وہ ہم پہ طرح طرح سے حملے کر رہا ہے، وہ ہمارے نفسیات سے بھی کھیل رہا ہے، یہاں تک اس کا پہنچ جانا اور یہاں تک اتنی ہمت کر لینا یہ ایک بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے، اور میں کہوں گا آج کے دور میں بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ آج انسان جو ہے وہ باشعور ہو چکا ہے، اس کے اندر ابھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جینے تو کسی کو چھیڑو نہیں، ہاں خود بھی جیو اور جینے دو، لیکن یہاں پہ ہمارے اوپر جو لازم آتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنے تمام ذاتی اختلافات بلا کے ملک کے پاکستان کی افواج کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کی حمایت کرنی چاہیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم نے دفاع وطن کرنا ہے۔ اگر ہم ایک صف میں نہ کھڑے ہوئے تو دشمن جو ہے ہمیں بآسانی جو ہے توڑ دے گا اور ہمیں شکست دے دے گا۔ ہمیں ہر طرح سے جانی مالی اور ہر اخلاقی ہر لحاظ سے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور جہاں پہ ضرورت ہو ہمیں اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ آج الیکٹرانک میڈیا جو ہے بڑا فاسٹ ہے، انہوں نے تمام تر پروپیگنڈا کر کے پہلگام سے لے کے آج تک ساری سازش اور سوچی سمجھی سکیم کے تحت پاکستان کو انوالو کیا ہے، ایک خود ساختہ ایک مسئلہ اٹھایا، اور اس کے بعد آج آپ کے سامنے یہ حالت ہے کہ صرف پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جنگ نہیں ہے بلکہ کتنے 8-9 شہروں تک انہوں نے اپنی رسائی ہمیں دکھائی ہے، اور مصلحت ہے اس میں کہ ہم نے ان کو وہاں تک آنے دیا۔ آئندہ کیوں وہ ہماری طاقت سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے کہاں کہاں ہتھیار ہیں اور اینٹی سسٹم کہاں کہاں نصب ہیں تاکہ پہلے ان کو نشانہ بنایا جا سکے۔ تو ہمیں اس وقت جو ہے ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہے، چاہے جو بھی ہے، قطع نظر ہے جو یہی جی، اور اسی طرح
افواج پاکستان کا بھی ہمیں ساتھ دینا چاہیے، کیوں ان کی پہلے بھی قربانیاں ہیں، وہ اب بھی قربان ہو رہے ہیں، اور آپ نے ہر طرف نعرہ تکبیر کے نعرے سنے ہیں، اور وہاں پہ دشمن کو جو انہوں نے کاری سر میں لگائی ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم دعا کریں کہ ملک پاکستان کی پروردگار اس کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، جو اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ پاکستان نہیں رہے گا تو ہماری پہچان ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آج قدم اٹھانا ہے، اور ایک ہو کے سارے اختلافات بھلا کے ایک قوم، ملت اور مسلمان ہیں، یا وہ عیسائی ہیں، وہ کرسچن ہیں، بت مت ہیں، جس قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ساروں کو قطع نظر کر کے صرف ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، اور اس کے حق میں دعا کرنی ہے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں امام زمانہ کے اوان انصار میں شامل فرمائے۔ اے پروردگار پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار اگر دشمن قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔